اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ من لا نبی بعد۔ جب تمہیں میں بلا لوں تو کسی اور کی ویلیو نہیں ہے کہ تمہیں سٹاپ کر سکے، لیکن ہاں تم میرے اوپر کسی کو ترجیح دیتے ہو تو رک جاؤ۔ ٹیک کیئر آف یور پریزنٹ اینڈ یور فیوچر ول ٹیک کیئر آف یو۔ اپنے آج کا خیال کریں، آپ کا کل آپ کا خود خیال کرے گا۔ یوٹیلائزنگ دا اویلیبل ریسورسز ٹو پروڈیوس بیسٹ آؤٹ کم، دس از ایکسلنس۔ میرا ماننا یہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتے وہ جو وہ اٹھا نہ سکے۔ The only reason of the superiority of humans over all the creations is knowing the will of his creator, that is Allah subhanahu wa ta'ala. There is only one creator, and except him everything is creation, that is la ilaha illallah. إِنَّ جَعَلْنَا مَعَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا کہ جتنی بھی زینت ہے دنیا کی یہ سب تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اتنا علم حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے کہ حلال حرام، پاکی ناپاکی اور جائز ناجائز کو اس کو پتہ چلے۔ ویژن کوئی نہیں تھا، بس کر لیں سر ٹھیک ہے، بس ڈگری ہو جائے کوئی بات نہیں۔ تو یہ ضرور اپنا ویژن ضرور کلیئر کر کے آپ نے کرنا کیا ہے آگے۔ اگر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے اس کو، فار ایگزامپل بزنس آئیڈیا میں کنورٹ نہیں کرنا، اسٹارٹ اپ میں نہیں لے کے جانا، پھر بھی آپ کی رسپانسبلٹی ہے ٹیک کیئر آف یور پریزنٹ، پھر بھی آپ کی رسپانسبلٹی ہے ٹیک کیئر آف یور پریزنٹ۔ کیوں؟ کیونکہ ریسورسز آپ کو کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے۔ اور اسی ایفرٹ کی بنیاد پہ اللہ آپ کی نومینیشن، آپ کی تشکیل کسی ایسی جگہ کرے گا جہاں پر بہترین پرفارم کرنے کے لیے آپ کو اس انوائرمنٹ کی لرننگ کی ضرورت پڑے گی، لرننگ آؤٹ کم کی ضرورت پڑے گی۔ اگر اس انوائرمنٹ سے لرننگ کچھ نہیں کیا اور گزار دیا تو پھر آگے جا کے شرمندگی ہوگی۔ اوکے، بہت سی یہ چیزیں میری آپ کو بہت سے مواقع پہ یاد بھی آئیں گی۔ Honorable Governor Punjab, Patron of the University of Islamabad, Sir, I, under paragraph 4C of the University of Islamabad Ordinance LX 2002, present to you the candidates who have been declared successful for the award of degrees under the Faculty of Information Technology during the period October 12, 2021 to November 17, 2022, and request you to kindly confer on them their respective degree. علم کیا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے اس وقت کیا چاہتا ہے، وقت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے، اس کو ریئلائز کرتے ہوئے، اس کا استحضار کرتے ہوئے، جو پاس علم ہے، جو پاس معلومات ہیں، ان میں سے جو موقع کی مناسبت سے معلومات ہیں ان کو اٹھا کے لے آنا اور اس کو پریزنٹ کر دینا، اس کو عمل میں لے آنا، یہ اصل میں علم نافع ہے۔ ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے ان سارے انوائرمنٹ کے اندر، وہ بھی قرآن ہمیں سکھاتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور خیر کے کاموں میں، اللہ کی فرما برداری کے کاموں میں، اللہ کی ماننے کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو، ایک دوسرے کو سپورٹ کیا کرو، ایک دوسرے کو موٹیویٹ کیا کرو اور ایک دوسرے کو تھپکی دیا کرو۔ ایکسلنٹ، ویل جاب۔ اور وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں، سنت کو ہٹانے کے کاموں میں، اللہ کے دشمنوں کا ساتھ دینے کے کاموں میں اور اللہ کی بغاوت کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ مت دو، ایک دوسرے کا ساتھ مت دو۔ اس کے سامنے کم از کم رکاوٹ نہیں کھڑی کر سکتے تو کم از کم زبان سے، ہاتھ سے روکو یا زبان سے روکو، یا کم از کم ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا تو ضرور کرو۔ جو ہمارے انڈر گریڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو فرسٹ سیمسٹر سے ہی اپنا ویژن کلیئر کر کے چلنا چاہیے، رادر دین کہ وہ تھرڈ اور فورتھ اور ففتھ سیمسٹر میں جا کے سوچے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ ہمارے جو فرسٹ سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں اپنی منزل کو ڈیسائیڈ کر کے، اور اس کے لیے جو یونیورسٹیز کے اندر مختلف آفیسز ہوتے ہیں، فار ایگزامپل اورک ہے، بک ہے، پلیسمنٹ بیورے ہے، یا کیریئر کاؤنسلنگ آفیسز ہیں، ان سے جا کے اسٹوڈنٹس کنسلٹ کریں کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، ہمیں بتائیں ہمیں کس پہ فوکس کریں۔ اور کچھ ایسی ٹیکنالوجیز یا ٹیکنیکس یا سکلز ہوتی ہیں جو کہ ڈائریکٹلی ہماری گریجویٹ اسٹڈیز میں فوکس نہیں کی جا رہی ہوتی، لیکن ہم نے اس کو
اس کو کلیکٹ کرنا ہے, اس کو سم اپ کرنا ہے اور اپنی پرسنالٹی کا, اپنی ایفرٹ کا حصہ بنانا ہے. تو اس کے لیے ہمیں یہ جو کیریئر کاؤنسلنگ آفیسز ہیں یہ گائیڈ کرتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو تمام یونیورسٹیز کے اندر. تو ان کی بات کو سنیں, ان کے پاس ان کو وزٹ کریں اور ان کے مطابق اپنا کیریئر پلان کریں اور ڈیڈیکیشن ڈیووشن کے ساتھ اس طرف چلتے چلے جائیں. یہ ایسا جائنٹ ہے سپروائزر کہ جس کے کندھوں پہ چڑھ کے اسٹوڈنٹ نے اس پار دیکھنا ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور سپروائزر کا ویل ورسڈ, ویل اکوپڈ ہونا اور ویل ایجوکیٹڈ ہونا اور مارکیٹ کی نیڈس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور مارکیٹ کی نیڈس کو پہچاننا اور اس کو ریئلائز کرنا, ٹھیک ہے, یہ بہت زیادہ اہم ہے اسٹوڈنٹ کی سپرویژن کے اندر. You are the proud of your parents, your family, your institute, your nation and امت مسلمہ. یہ جو مسلمان ہے, یہ جو اسٹوڈنٹ ہے, یہ جو ٹف کا اسٹوڈنٹ ہے, اس کی بات کرنے کے اندر ایک روب ہونا چاہیے. کیوں؟ فرسٹ آف آل دس اسٹوڈنٹ از دا فالوور آف دیٹ اسپیشل برانڈ. اس کے بعد کے اندر ایک روب ہونا چاہیے, اس کی آنکھوں میں ایک ایسی حیا ہونی چاہیے, اس کے چلنے کے اندر ایک دبدبہ ہونا چاہیے, اس کے ڈیسیژن میکنگ کے اندر ایک اسٹرکٹنس اور فرمنس ہونی چاہیے, اس کے بولنے کے اندر ایک خاص وزن ہونا چاہیے, اس کا بولنا کم ہو لیکن بہترین ہو. تو یہ جو پرٹیکولر بیوٹی ہے, خدا را اس کی حفاظت کریں, کیونکہ یہی اسٹوڈنٹ کل کا سپروائزر ہے. بالکل صحیح. Okay, thanks for the introduction, and I'm very thankful to the School of Software Northwest Polytechnical University, Xi'an, China, for inviting me for this talk. And this is really a great opportunity for the students and the researchers to be in contact with the researchers throughout the world and to extend the collaboration by having their knowledge on different issues of real world. فرمایا سنت کو مضبوطی سے تھام لینا, خصوصاً وہاں پر جہاں پر سنت عمل نہ ہو رہا ہو, اللہ تمہیں کتب بنا دے. ہمارے ڈائریکٹر صاحب پروفیسر ڈاکٹر خلیق الرحمان, وہ کہتے تھے کہ یونیورسٹی اور کالج میں فرق کیا ہے. یونیورسٹی ریسرچ بیسڈ ہوتی ہیں چیزیں, اور اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے ایچ ای سی کے 38 KPIs ہیں. بالکل صحیح. اور جو کالجز ہیں وہ نان ریسرچ بیسڈ ہوتے ہیں. تو جب یونیورسٹیز, اگر کسی یونیورسٹی میں ریسرچ ہے نہیں ہے تو اس کو کالج ہی کہنا ہے بہتر ہوگا. کہ اکارڈنگ ٹو ہم کہ آپ یہ کانسیپٹ ٹھیک کر لیں کہ حور کا لفظی مطلب تو صرف آہو چشم ہے, جس طرح کہتے ہیں حور العین, تو وہاں پہ یہ آپ کی اپنی ہی بیویاں ہوں گی جن کو کہ ٹرانسفارم کر کے آپ کو دیا جائے گا. دا پرسن کمنٹس آن اٹ کہ جی اس سے پہلے تو غامدی صاحب سے میرا صرف فکری اختلاف تھا, آج سے میرا ان سے ذاتی اناج ہے. تو میجورٹی آف جو پیپل ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں اس بات سے, وہ آگے بھی ضد نہیں کرتے. تو اس لیے اگر ہم آنیسٹلی لوگوں کو ایجوکیٹ کریں تو میسج آگے جاتا ضرور ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ what used to say حضرت بلال, سیدنا بلال, ہمارے سردار بلال, and he always asked him to sit closer to him while he was Amir al-Mu'minin. This is just a few examples in Islam, and there are a lot of examples. When I was discussing while preparing this topic with Muftiyan and with ulama and discussed with them while preparing this topic, they gave me a lot of examples. And I was amazed. من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. That person will not enter into Jannah. In whose heart the mustard seed weight worth pride. That person will not enter into Jannah. Look how important it is to be humble. Ibn Hajar, and he wrote that detailed explanation. His wife was very beautiful, very beautiful. And he used to say his wife, we both are Jannati. His wife strange. Why? He said, look, you are the most beautiful and handsome lady. You are my wife. And I'm the most ugly and black person. And I'm your husband. You are doing shukr on looking at me. You are doing sabr on looking at me. And I'm doing shukr on looking at you. And it is said, Sabir and Shakir both are Jannati. شہادت کوئی دکھ والی چیز نہیں ہے, کوئی پریشانی والی چیز نہیں ہے, کوئی مصیبت نہیں ہے.
کوئی ایک وبال نہیں ہے. اصل میں تو ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے تو مومنین کی جان کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. تو جب ہم سب آلریڈی ہمارا سودا ہو چکا، جان ہماری جان کا بھی ہمارے مال کا بھی، تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ میرا نہیں خیال کچھ رہ جاتا ہے. تو جس کی جان ہے اس کے سپرد کر دینا، کوئی اور اس طرح سے اس کے سپرد کرنا کہ جس میں وہ اس کو لینے کو بہترین طور پہ پسند کرتا ہو. اور اللہ کے نزدیک جان کو اس کے سپرد کرنے کی سب سے خوبصورت طریقہ کیا ہے؟ شہادت. اللہ کے ہاں جان کو اس کے سپرد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ شہادت. اور اس بہترین طریقے پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کو اللہ کے سپرد کیا. حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے، ایمان، مومن کا جو ایمان ہے وہ خوف اور امید کے درمیان میں ہوتا ہے. کیا فرمایا؟ کہ اگر یہ اعلان ہو جائے، اللہ کی ذات پہ ایسی امید تھی. اور ہم سب کو اللہ پہ گمان درست کرنا چاہیے. اللہ پہ گمان بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے. یہ گمان ہی تھا کہ اللہ نے فرشتوں کو نہیں کہا کہ جا کے ابراہیم کو بچاؤ، خود اللہ نے براہ راست حکم دیا. کیوں؟ کیونکہ جب ابراہیم نے اپنے اور میرے درمیان کوئی واسطہ نہیں رکھا تو میں اس کی مد میں بھی اس کے درمیان واسطہ کوئی نہیں رکھوں گا. نوجوان سے گزارش ہے اللہ پہ اپنا گمان درست کریں. یہ کانفیڈنس، جس طرح ہم ٹرسٹ کرتے ہیں اپنی طاقت پہ، اپنی پاور پہ، اپنے کانفیڈنس پہ، اپنی سکلز پہ، اپنے گٹس پہ، اپنی کیپیبلٹیز پہ، اس سے سب سے بڑھ کے اللہ پہ یقین. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، اور ان میں سے جو 2 بیٹیاں تھیں بنو امیہ میں ان کا نکاح تھا، اور ان میں سے ایک بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان سے پھر آگے یہ سلسلہ چلا حضرت امام حسین کا، حضرت علی بن حسین جنہیں زین العابدین کہا جاتا ہے، پھر امام باقر، پھر امام جعفر صادق. اور یہ ساری جو شخصیات تھیں یہ اخلاص کا پیکر تھی شخصیات، اور یہ حق کا ساتھ دینے والے تھے. جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے کہ جو اللہ اکبر ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تمہارے دلوں کے اندر سب سے بڑا ہے. تمہاری ماں سے بڑا ہے، تمہارے باپ سے بڑا ہے، مہمان سے بڑا ہے، دوست سے بڑا ہے، تمہارے باس سے بڑا ہے، ڈائریکٹر سے بڑا ہے، ڈین سے بڑا ہے، ریکٹر سے بڑا ہے، پریزیڈنٹ سے بڑا ہے، چیف آف آرمی سٹاف سے بڑا ہے، ساری کائنات سے بڑا ہے اللہ. روایات ہیں قرآن کے اندر صحابہ کی عظمت کا بیان کیا گیا. محمد رسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ. یہ پورا رکوع اسی پر ہے صحابہ کی شان پر، اور جس کے بارے میں حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ صحابہ کے ماتھے پہ جو نماز کے محراب ہیں ان کا ذکر بھی پچھلی کتابوں میں موجود ہے، اور ان کی خصوصیت بیان کی گئی. اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم المفلحون آمنوا کما آمن الناس. بے تحاشا آیات قرآن پاک کی صحابہ کی عظمت پر ہیں. Allah subhanahu wa ta'ala wants us to be of Him only. How? He wants us, whatever you do, just only do for me. This is ikhlas. Some Sahabi asked from Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, what is Iman? What Nabi sallallahu alaihi wasallam replied? Ikhlas. And what is ikhlas? Only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. No beauty except for Him. No ibadat except for Him. No sacrifice except for Him. No life plan except for Him. No death plan except for Him. No marriage plan except for Him. No family plans except for Him. No earning plans except for Him. No expenditure plans except for Him. No love plans except for Him. What is this? No. This is La ilaha. And except for Him in all these things, illallah. اللہ کے نزدیک نہ دنیا کی قدر ہے نہ دنیا والے کی، نہ مال کی قدر ہے نہ مال والے کی، نہ ڈگری کی قدر ہے کسی بھی، نہ ڈگریوں والے کی قدر ہے. اللہ کے ہاں تو قدر ہے صرف حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی
اور اس کی جس کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعمال ہوں گے، اللہ کے نبی کے اعمال ہوں گے. اس لیے سنتوں کو سیکھیں. 14 اگست 1947 بمطابق 27 رمضان المبارک 1366 ہجری، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا اور ایک ایسی سرزمین عطا کی جس کو بنیاد بنا کر ہم سارے عالم میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے محنت کر سکتے ہیں. اب اس کامیابی کے راستے پہ چلنے کے لیے ہم مغرب کی طرف دیکھتے ہیں، حالانکہ ان کی کامیابی کے راستے مختلف ہیں، ہماری کامیابی کے راستے مختلف ہیں. علامہ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے ہے مستحکم جمعیت پہ. تو یہ جو سارا سناریو، یہ جو ساری کامیابی کے راستے، ہمارے اپنے راستے ہیں، ان کے اپنے راستے ہیں. ایسے جو اور ایک ڈپارٹمنٹ ہے، یہ کس یونیورسٹی کا کماؤ پتر ہوتا ہے. اگر اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ 80+ ہوتے ہیں تو اورک کا اس فنڈنگ کے اندر 15% شیئر ہوتا ہے. اچھا، اٹ مینس دیٹ کہ اگر 10 ملین 1 بلین یا آسان لفظوں میں 1 کروڑ جی اگر یونیورسٹی کسی فنڈنگ میں ون کرتی ہے تو اسٹیٹ میں 15 لاکھ اورک کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے. اچھا، تو واقعی کماؤ پتر کیا بات. University's contribution towards knowledge-based economy of Pakistan, towards sustainable economic growth of Pakistan یہ بڑھنا چاہیے اور ہم امید کرتے ہیں کہ بڑھے گا. پلیسمنٹ بیورو یہاں پر ایک بڑا اسٹرانگ ڈپارٹمنٹ ہے یونیورسٹی فیصل آباد میں، جو کہ ہمارے گریجویٹس کے لیے مارکیٹ میں ایک اچھی پلیسمنٹ تلاش کرتا ہے اور اپورچونیٹیز لے کے آتا ہے، اور انڈسٹری اکیڈمی لنکیج جس کے اندر ایک اہم رول پلے کر رہا ہے. تو یہ جو HEC کے سٹیپس ہیں، بگ کو الگ کرنا، اورک کو الگ کرنا، پلیسمنٹ بیورو کی ریکوائرمنٹ کو کمپلسری کر دینا یونیورسٹیز کے اندر، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اس طرف یونیورسٹیز کو اور ہماری ریسرچرز کو لے کے چلتے جا رہے ہیں جس طرف ہم بہتری کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں. گاٹ اٹ. ان آفیسز کو آپ ضرور وزٹ کریں. اوکے، میں آپ کو بتاتا ہوں نام. ہمارے جو پلیسمنٹ آفس کے ہیں عمر قریشی صاحب، یہ ہیڈ ہیں. اورک کے ڈاکٹر سہیل ہیڈ ہیں. تھرڈ ون ہمارا جو انٹرنیشنل لنکیجز کا ہے وہ ڈاکٹر آمنہ، وہ اس کی ہیڈ ہیں. اور جو ہمارا بزنس انکوبیشن سینٹر ہے اس کے ہیڈ ہے ڈاکٹر عمران اس کے ہیڈ ہیں. اوکے، تو یہ ان سے آفس کو ضرور وزٹ کریں. کیوں وزٹ کریں؟ اوکے، کیوں آئے ہو؟ بس سر نے کہا تھا میں آ گئے. نہیں، اس لیے وزٹ کریں وہاں جا کے کہ ہم اپنے FIP کر رہے ہیں، آپ ہمیں کو آئیڈیاز دیں. نمبر 1. نمبر 2، ہمارے نا MOU سائن ہیں پورے فیصل آباد میں. جو بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں ان کے ساتھ ہمارے MOUs، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، ہمارے MOU سائن ہیں. اور ان MOU سائن پھر کیا کریں گے، جن کے پاس دیکھیں گے اسپار کے کام کرنے والے ہیں، پھر ان کے ساتھ ایک وزٹ کروا لیں گے، ان کو دیکھ لیں گے ان کے کیا ایشوز ہیں، کیا کروانا چاہ رہے ہیں. پھر ان کے جو ریئل ٹائم ایشوز ہیں وہ آپ کے سامنے ہوں گے، آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں. اس طرح یہ آفیسز ہیں آپ کے لیے ایک برج بنیں گے انڈسٹری میں انٹر ہونے کے لیے. سیکنڈلی، انڈسٹری ایکیڈیمیا لنکیجز کی بانڈنگ اسٹرانگ ہوگی اور انڈسٹری کا ایکیڈیمیا پہ ٹرسٹ بلڈ ہوگا. جو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا چیز پروڈیوس کر رہے ہیں، ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آتی ہے، پڑھاتے کچھ ہیں یہاں آگے کچھ اور ہو جاتا ہے. تو یہ جو گیپ ہے یہ خود بخود فل ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اپنے آئیڈیاز کے لیے ضرور وزٹ کریں. اور اس ایریا میں کس طرح کے لوگ ہیں؟ ملٹیپل. ایک ہے بیسڈ آن ون پیرامیٹرز وی آر میکنگ a decision. Based on multiple parameters we may also take the decisions. Or based on multiple parameters it is difficult for us just to look at the data and derive the basis on which we are going to make a decision. Okay, more than one. اس کے لیے ہم کمپیوٹر کو یوز کر سکتے ہیں. کس ایریا پارٹیسپینٹس نے جوائن کیا ہمیں، یہ سب سے پہلے اے آئی ایک پورا مین the guidelines for the humans how to use your parts of body. For example, about the thinking process. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. About the ears. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. About the eyes.
قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, about the chastity and the modesty, وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, and about the level of voice, وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتَ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ, and about the voice and about the what to do, what to say, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, and about the heart, أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ, and about the feelings, وَلَا تَجَسَّسُوا, and about the walking style, the gait, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, and about the dress, قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ. These all are the guidelines from Quran, how to use your parts of body, how it should be. یہ جتنے بھی آنرز ہوتے ہیں, یا یونیورسٹی کا آنر ہے, یا کسی مل کا آنر ہے, یا کمپنی کا آنر ہے, یہ سارے اللہ کے ڈسٹریبیوٹر ہیں. تو آپ کے پاس اگر ریسورسز جتنے بھی ہیں ان کی بیسٹ یوٹیلائزیشن کریں, وہ اللہ خوش ہو کے آپ کو کہے گا یہ لو اور لے لو. آپ کے ڈسٹریبیوٹر کے دل میں ڈالے گا اس کو اور دو ریسورسز, اس کو اور دو. زمین پہ کچھ ہو نہیں سکتا جب تک اس کا فیصلہ آسمان پہ نہ ہو جائے. بلیو ان یور سیلف, ٹرسٹ ان اللہ, and enjoy the success of this mortal life and immortal hereafter. All the best.